میدان حشر کا ماحول انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی سختی تھی تو دوسری طرف لوگوں کو یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ یہ غصہ اپنی ذات پر بھی تھا اور اپنے لیڈروں اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں پر بھی تھا۔ چنانچہ جو لیڈر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ آ جاتا وہ بے دریغ اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ یہ گویا عذاب سے قبل ایک نوعیت کا عذاب تھا۔ ایسے تماشے اس وقت میدان حشر میں جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں کو، اصاغرین اور اپنے اکابرین کو، عقیدت مند اپنے علماء اور درویشوں کو بے دردی سے پیٹ رہے اور اپنا غصہ نکال رہے تھے۔ مگر اب کیا فائدہ؟ البتہ اس طرح پریشان اور افسردہ حال لوگوں کو ایک طرح کا تماشا دیکھنے کو ضرور مل رہا تھا۔ ہم اس طرح کے تماشے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں میں نے صالح سے کہا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں کچھ دیر کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ہماری حالت انتہائی ابتر ہو جاتی تھی۔ یہاں تو اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے مگر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات نہیں مل رہی۔ تمہارے ساتھ کی وجہ سے مجھے تو یہاں کے مصائب و شدائد بالکل محسوس نہیں ہو رہے، مگر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اپنے الفاظ کی تصحیح کر لو، برا نہیں ہو رہا، عدل ہو رہا ہے۔ ہاں، معاملہ بلا شبہ شدید ہے اور اسی وجہ سے ساری مخلوقات نے اختیار اور اقتدار کے اس بار امانت کو اٹھانے اور سزا جزا کے اس کڑے امتحان میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ اتنی مشکل ہے تو جن لوگوں نے سارے انسانوں کی طرف سے اقتدار اور اختیار کا بار اٹھایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس بات سے میرا اشارہ ظالم حکمرانوں اور بد دیانت اہلکاروں کی طرف تھا۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح ایک سمت بڑھتے ہوئے بولا، ابھی تک تو ہم صرف اس علاقے میں گھوم رہے تھے جہاں وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب ہونا ہے۔ جس طرح سابقین کا معاملہ ہے کہ وہ عرش کے نیچے خدا کے انعامات میں کھڑے ہیں اور ان کا حساب کتاب نہیں ہونا، صرف رسمی طور پر ان کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، اسی طرح کچھ بدبخت ہیں جن کی بدعمالیوں کی بنا پر ان کی جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم انہی کی سمت چل رہے ہیں۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہوا جو لوگوں کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کے جسموں سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھار کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ باہر نکل آئے تھے اور وہ کسی طعن زدہ اور پیاسے اونٹ کی طرح ہانپ رہے تھے، مگر پانی کا یہاں کیا سوال۔ ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجمع چھٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے 2 فرشتے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوجھ کر اسے تھکا رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے حکمران، اٹھ اور اپنی مملکت میں چل۔ کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا، پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے۔ مجھے ان موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ صالح نے خود ہی بتا دیا، یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا، جس کی کڑیاں
آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھیں۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے اور رحم کی فریاد کر رہے تھے، مگر ان فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ وہ بے دردی سے انہیں باندھتے رہے۔ جب ان کا پورا جسم زنجیروں سے جکڑ گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے، ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے، تم جاؤ اور ان کے سارے حواریوں اور درباریوں، خوشامدی اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانی میں شریک تھے۔ چنانچہ مجمع میں بڑے پیمانے پر وہی ہلچل، بھاگ دوڑ اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک گروہ کثیر جس میں وزراء، امراء، مشیر، بیوروکریٹس، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور ہر طرح کے ظالم جمع تھے، گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے سب کو سر کے بالوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کھالوں کے جلنے کی بدبو ہر طرف فضا میں بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بدبو کا احساس ہوتے ہی صالح نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ ان کو ہمارے سامنے سے کھینچتے ہوئے مزید بائیں جانب لے گئے۔ میں ان کے گھسیٹے جانے کے سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں اور ان پر پڑے خون کے دھبوں کو دیکھتا رہا جو ان کے جسموں سے رس رہا تھا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ میں نے دل میں سوچا، کہاں گیا ان کا اقتدار؟ کہاں گئے وہ عیش و عشرت کے دن؟ کہاں گئے وہ عالیشان محل، مہنگے ترین کپڑے، بیرونی دورے، شاندار گاڑیاں، عظمت، کر و فر اور شان و شوکت؟ ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزوں کے لیے کیسا برا انجام چن لیا۔ صالح بولا، یہ سب ظالم، کرپٹ اور عیاش لوگ تھے جن کی ہلاکت کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا تھا۔ تاہم یہ ان کی اصل سزا نہیں، اصل سزا تو جہنم میں ملے گی۔ جس طرف فرشتے انہیں لے جا رہے ہیں وہاں سے جہنم بالکل قریب ہے۔ اسی مقام سے انہیں حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا، جہاں ان کی دائمی ذلت اور عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر انہیں دوبارہ بائیں طرف لایا جائے گا، جہاں سے گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں نے صالح سے پوچھا، صالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر اب تک یہ حساب کیوں نہیں شروع ہوا؟ یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے۔ میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنا وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تم ہی نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی۔ آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے بے وقت ہے۔ اس کی طاقت و عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا، جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے، جب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب کتاب کا، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں اور زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال لیں گے، تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
सरेदस्त सारे आसमानों में बिखरी हुई कायनात जो लामतनाही फासलों पर फैली हुई थी, उसको समेटा जा रहा है। तुम्हें तो मालूम है कि पिछली दुनिया में ये कायनात लम्हा ब लम्हा फैल रही थी। अब अल्लाह के हुक्म पर फासले सिमट रहे हैं और ये बेशुमार कहकशाएं, सितारे और सैयारे जो पूरी कायनात में फैले हुए हैं, दोबारा करीब आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैंने हैरत से पूछा। ये इसलिए है कि अल्लाह ताला इन सबको अहले जन्नत में बतौर इनाम तकसीम कर देंगे। फिर उन जगहों पर अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की बादशाही और इख्तितार कायम हो जाएगा। कायनात को वापस समेटने का अमल ही वो चीज है जिसे कुरान करीम ने आसमानों को खुदा के दाहिने हाथ पर लिपेट लेने से ताबीर किया है। फिर सालेह ने आसमान की तरफ नजर की। उसकी पैरवी में मैंने भी ऊपर देखा। सूरज बदस्तूर दहक रहा था। मैंने पहली दफा ये बात नोट की कि चांद भी सूरज के करीब मौजूद था, मगर वो बेनूर हो चुका था और बहुत आहिस्तगी के साथ सूरज की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर साले ने कहा, आज आसमान और जमीन बदलकर कुछ से कुछ हो चुके हैं। जमीन फूलकर बहुत बड़ी हो चुकी है और यूं उसके रकबे में कई गुना इजाफा हो चुका है। मुझे याद है कि जमीन का कतर 25,000 किलोमीटर था, मगर अब इसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। साथ ही ये जमीन अब इससे कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत है जितनी पहले थी। इसराफील ने 2 दफा सूर फूंका था। पहली दफा सब कुछ तबाह हो गया था, जबकि दूसरे सूर पर इंसानों को जिंदा कर दिया गया। इन दोनों के बीच में अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन बड़ी हुई और फरिश्तों ने इस पर अहले जन्नत के लिए आला तरीन घर, महलात, बागात और उनके सुकून और तफरी के लिए बेहतरीन चीजें और तुम्हारे लिए नाकाबिल तसव्वुर हद तक हसीन एक नई दुनिया बना दी है। हर जन्नती को उसका घर इसी जमीन में दिया जाएगा और उसे रहने बसने के लिए बड़े बड़े रकबे दिए जाएंगे। जमीन के वस्त में दहकते हुए आतिशफशाओं और खौलते पानी के चश्मों के दरमियान में अहले जहन्नुम का ठिकाना होगा। मैंने उसकी बात का खुलासा करते हुए कहा, तुमने जो कुछ कहा है कुरान करीम के बयानात से मुझे इसका पहले ही अंदाजा था। कुरान करीम के बयान से यह मालूम होता है कि जमीन के वारिस खुदा के नेक बंदे होंगे और सतह जमीन जन्नत में बदल दी जाएगी, जहां अहले जन्नत का ठिकाना होगा। जमीन के बीच में अहले जहन्नुम होंगे, जबकि आसमानों में मौजूद सितारे और कहकशाएं बतौर इनाम वो बादशाही अहले जन्नत में तकसीम होंगे। वैसे उनमें क्या होगा, उसकी तफसील दरबार वाले दिन सामने आएगी। दरबार वाली बात याद है ना? हाँ, तुमने बताया था कि हिसाब किताब के बाद अहले जन्नत की अल्लाह ताला के साथ जो नशस्त होगी उसका नाम दरबार है। उस नशस्त में तमाम अहले जन्नत को उनके मनासिब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज किए जाएंगे। ये लोगों की उनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुकर्रबीन की इज्जत अफजाई का मौका भी होगा। हाँ, उस रोज इनाम भी दिया जाएगा और काम भी बताया जाएगा। इतनी देर में बेनूर चांद सूरज में जम हो चुका था। ये देखकर सालेह बोला, आसमान पर मौजूद निशानियां बदल रही हैं। चांद का सूरज में जम हो जाना इसी की एक अलामत है। इसका मतलब यह है कि सारे आसमान समेट लिए गए हैं। अब किसी भी लम्हे परवरदिगार आलम का ज़हूर होगा और वो अदालत शुरू हो जाएगी जिसका इंतजार था। उस वक्त तुम्हें और सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि अल्लाह जल्ला जलालहू किस अजीम व आला हस्ती का नाम है। अभी साले का जुमला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक जोरदार धमाका हुआ। सब लोग लरस कर रह गए। आवाज चूंकि आसमान की जानिब से आई थी, इसलिए हर निगाह ऊपर की तरफ उठ गई। मैं और साले भी लोगों के साथ ऊपर देखने लगे। एक हैरत अंगेज मंजर सामने था। आसमान में शिगाफ पड़ चुका था और थोड़ी ही देर में वो बादलों की तरह फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन शिगाफों को देखकर ऐसा लगा कि आसमान में दरवाजे ही दरवाजे बन गए हैं। हर शिगाफ से फरिश्तों की फौज दर फौज जमीन की तरफ उतरने लगी।
ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ محال تھا۔ فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے۔ ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی۔ ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اسی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی۔ اس نے حسب توقع جواب دیا، حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، بارگاہ احدیت کا دربار سجایا جا رہا ہے، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے۔ تم تو ان سے مل چکے ہو، وہ اس وقت 4 تھے، اب 4 مزید ان میں شامل ہو جائیں گے۔ کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔ عرش الہی، میں نے زیر لب ان الفاظ کو دہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے، لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے کہا، ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتے ہوئے سنی تھی۔ اور ہاں عبداللہ، ایک بہت خاص بات بھی سن لو۔ میں پوری طرح متوجہ تو تھا ہی، لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا۔ حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا، جس کے ساتھ پوری زمین پر اس نور کا اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے۔ عبداللہ، اس وقت بہت عبرتناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے۔ عرش کے دائیں ہاتھ کی طرف عرش الہی کے مامون سائے میں موجود سارے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب سجدے میں ہوں گے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ؟ اہم اور عبرتناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے کہ سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختہ ہو جائے گی۔ زمین انہیں اپنی طرف سے آنے سے روک دے گی۔ اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا۔ صالح بولا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنا ہی جھک سکے گا۔ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوگا، کوئی بس گردن ہی جھکا سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا۔ میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کا کسی قدر اندازہ ہو جائے گا؟ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا۔
البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بھلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بن اور بگڑ سکتی ہے، کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح، ہر تکبیر کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے، ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح اور تہلیل و حمد و شکر اور تمجید و تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں نے جبریل امین کی مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوتی سنی، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبریل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے با آواز بلند یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، اور رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خداوند سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی صالح کے برابر میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میدان حشر میں ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زار و قطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال، تحکم اور سختی تھی وہ اچھے اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 4 سو پھیلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ الفاظ بجلی بن کر گونجے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پیچنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی، روب اور ہیبت تھی
اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں صحیح خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔